الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اگر آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور آپ امت محمدی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر جو ابھار دکھتا ہے، بہت سے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص کی قبر ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ایک کھڑکی ہے، مگر دوستو جب گنبد خضرا کی کھڑکیوں اور اس ابھار کو کھولا گیا تو مدینہ منورہ میں ایسا معجزہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں جب آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، اس لیے گزارش بس اتنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بات ہے ہمارے آقا محبوب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آگے بڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لگ دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں کے مطابق گنبد خضرا کے اوپر نظر آنے والے ابھار کو نہ صرف ایک قبر سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کو جواز بناتے ہوئے گنبد خضرا کو شہید کر دینے کا مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس پر ایک بندے کی قبر ہے جبکہ قبر زمین پر ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، جب یہ باتیں سامنے آئی تو یقین جانیے اس پر یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے متعلق کچھ علم نہ تھا تو سوچا کہ میں اس کی ضرورت حقیق کروں اور دیکھوں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میں نے اپنے ایک عزیز اہل سنت دوست سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، سعود بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص روضہ مبارک پر چڑھایا گیا کہ اس کو شہید کیا جا سکے، لیکن اللہ عز و جل کو یہ منظور نہ تھا، تو اس پر بجلی گری اور وہ وہیں پر مر گیا، جسے بعد میں نیچے اتارنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکامی ہی رہی۔ پھر اس شخص کو ادھر یعنی اوپر ہی دفنا دیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں دوستو دل نہیں مان رہا تھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کی قبر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے بھی تو یہ تو اس گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت کے جرم میں ایسا ہوا تھا، تو پھر اسے دوبارہ شہید کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جبکہ ان کے سامنے اس آدمی کی عبرتناک موت موجود ہے۔ بہت ہی عجیب و غریب سوالات تھے۔ پھر سوچا کہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو پوچھا جائے جو وہاں رہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں نے ان دوستوں سے پوچھا اور میری بات ایک دوست نے مسجد نبوی شریف انتظامیہ کے اہلکار سے بھی کروائی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا کہ یہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ یہ شاید کوئی بتانا ہی نہیں چاہ رہا، لیکن کوئی قبر بھی تو نہیں بتا رہا تھا کہ یہ کوئی قبر ہے، اسی لیے مجھے زیادہ تشویش ہوئی۔ پھر دوستو میری ملاقات ایک سعودی دوست سے ہوئی جس سے تقریباً پچھلے 3 سالوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے گنبد خضرا کے اوپر اس ابھار کی تصویر کو کیمرے میں سیو کر لی تھی، جب اس کو دکھائی تو وہ خود بھی ایک بار دیکھ کر پریشان ہو گیا اور لا علمی کا اظہار کیا۔ لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قبر ہے، میری اتنی سی بات پر اس کا تو جیسے رنگ ہی سوکھ گیا اور آنکھوں میں پانی واضح دکھ رہا تھا، اور وہ بس اتنا بولا کہ کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی کی قبر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کسی کی قبر؟ پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہی تو سارا معاملہ ہے کہ میرا بھی دل نہیں مان رہا اور میں بھی پہلی بار ہی غور کر رہا ہوں۔ خیر، اس نے مجھے بتایا کہ تم ابھی جاؤ لیکن موبائل پر کال کر کے پوچھنا، میں ادھر ادھر سے دریافت کر کے رکھوں گا۔ پھر ایک دن اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ واقعہ سعود بن عبدالعزیز کے دور کا ہے، یعنی لگ بھگ 90 سال پرانا، تو ضرور اس کا تذکرہ تاریخ نجد و حجاز مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب نے اپنی کتاب میں کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تاریخ نجد و حجاز اس حوالے سے انتہائی بہترین کتاب ہے۔ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی مکمل حوالہ جات کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔
میں نے فوراً تاریخ نجد و حجاز کا رخ کیا، جہاں مجھے اس کتاب کے باب نمبر 4 صفحہ نمبر 3 پر یہ واقعہ مل گیا کہ اس کی عبارت یوں ہے کہ جو آدمی کعبہ شریف یعنی گنبد خضرا کو شہید کرنے کی نیت سے اوپر چڑھے، ان میں سے 2 آدمی نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس تاریخی کتاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نمبر 1 اوپر چڑھنے والے آدمی ایک سے زیادہ تھے، نمبر 2 اوپر نہیں بلکہ نیچے گر کر ہلاک ہوئے، ان پر کوئی بجلی نہیں گری تھی۔ نمبر 3 اس واقعے میں 2 آدمی ہلاک ہوئے تھے، یعنی اگر اوپر قبر ہی ہوتی تو پھر 2 ہوتی، ایک نہیں۔ اسی لیے حاصل کلام یہ نکلا کہ روزہ مبارک پر قبر والی بات بھی خارجوں کی طرف سے ہی برائی گئی ہے، جو سنتے سناتے کہاں کہاں تک جا نکلے، ورنہ اس میں کوئی سچائی نہیں۔ لیکن دوستو یہ تو تھا سوال ایک حصے کے کہ قبر ہے یا نہیں، لیکن ثابت ہوا کہ وہاں کوئی قبر نہیں، تو پھر دوسرا حصہ اس سوال کا باقی ہے کہ وہاں پھر ہے کیا، جس کا جواب بالکل بھی نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ اس مدنی دوست کو بھی کال کی تقریباً 1 مہینے بعد، لیکن اس کا کہنا تھا کہ واقعہ بہت لمبا ہے اور ایک لمبی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ اس بات کو ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے یا پھر واقعہ ہی بہت پرانا ہے جس کے لیے بہت ریسرچ درکار ہو۔ لیکن اسی اسنا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی اور ایک حدیث شریف نظروں سے گزری جو کچھ اس طرح سے تھی۔ روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ سخت قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بدحالی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جاؤ اور اس سے ایک کھڑکی آسمان کی طرف اس طرح کھول دو کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، بس پھر بہت زیادہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ خوب سبزہ اگایا، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ جیسے چربی سے پھٹ پڑے۔ اسی لیے اس سال کا نام ہی عام الفتح یعنی سبزہ و کشادگی کا سال رکھ دیا گیا، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بعد ہمیں دوسرے سوال کا بآسانی جواب بھی مل جاتا ہے کہ جن لوگوں نے گنبد خضرا بعد میں تعمیر کیا مسجد کی شان و شوکت کے خاطر، انہوں نے ہی ضرور اس میں یہ کھڑکی چھوڑی ہوگی۔ لیکن دوستو دوسری طرف بہت سے لوگ ان روایات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، اور وہ کیوں ان روایات کا انکار کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر ان روایات کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود گنبد خضرا پر جو کھڑکی ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر صحابہ کرام نے اس وقت کھولی تھی جب ایک دفعہ مدینہ میں قحط ہو گیا تھا۔ اس طرح قحط ختم ہو گیا تھا۔ روایت کے انکار میں بھی مختلف وجوہات اور مختلف روایتیں موجود ہیں، یعنی دوسرے راوی یہ بات کہتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں حجرہ عائشہ کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تھی اپنی اس حالت میں برقرار ہے جس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی کچھ حصے پر چھت لگی ہوئی اور کچھ حصہ بغیر چھت کے کھلا۔ مطلب قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی نہیں تھی کہ مکمل ڈھکی ہوئی ہو، کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے اس وقت حجرے میں دھوپ رہی ہوتی تھی، اور یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں کوئی ایسی چینجنگ کی گئی ہو جس کی وجہ سے قبر مبارک ڈھک گئی ہو۔ اسی لیے اس میں سوراخ بنانے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ولید بن عبد الملک نے اپنے عہد میں مسجد میں شامل کیا۔ جب انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کی، پھر ولید ہی نے حجرہ عائشہ یا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس اونچی دیوار کھڑی کر کے ڈھک دی اور پورا کر دیا تاکہ صفائی وغیرہ کے لیے اندر اترا جا سکے۔ پیارے دوستو، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرتے ہوئے
ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔